We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان کے وقت کے مطابق کل رات سے آج صبح تک لگ رہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات نے دونوں ملکوں کو مذاکرات کی میز سے اٹھا کر دوبارہ میدان جنگ میں لا کھڑا کیا ہے. بہت ہی سنگین اور گھمبیر صورتحال تھی، لیکن آج سارا دن ہونے والی تیزی سے ڈیولپمنٹس نے لگا کہ اسلام آباد میں ایک گرینڈ ڈیل کے لیے اب بیٹھک لگنے والی ہے. اسلام آباد کے دونوں 5 سٹار ہوٹلز جہاں پر عالمی امن کی اس تاریخی کوشش میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے تمام وفود قیام کریں گے، وہاں کے انتظامات سے آج سارا دن واضح طور پہ لگتا رہا کہ یہاں آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں امن کی ایک نئی تاریخ کا باب لکھا جانے والا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے گزشتہ 2 گھنٹوں کے بیانات نے اچانک کایا بھی پلٹ دی ہے. تھوڑی دیر پہلے فاکس نیوز کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں ٹرمپ نے اس کانفلکٹ کے خاتمے کے لیے انتہائی پر امید خبریں دیں. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں آج ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. یاد رہے کہ وہ US ٹائم زون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس سے قبل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو کہا کہ نائب صدر JD وینس امریکی مذاکراتی ٹیم کے ہمراہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور آج اسلام آباد پہنچ جائیں گے. تاہم اب سے تھوڑی دیر قبل ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی. CNN کے مطابق US وائس پریزیڈنٹ JD وینس منگل کے روز واشنگٹن سے پاکستان روانہ ہوں گے. پرہیپس کوئی ٹائم سکیجول کی میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا پروگرام میں کچھ تھوڑا آگے پیچھے کیا گیا ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جو کہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا وہ انشاءاللہ بدھ کے دن اسلام آباد میں ہوگا. صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے کیونکہ دونوں ممالک کی جانب سے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں. وائٹ ہاؤس نے اپنے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفد جلد روانہ ہوگا، لیکن ابھی اس کے وقت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ ایرانی قیادت سے براہ راست ملاقات کے لیے بھی تیار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایرانین لیڈرشپ مجھ سے ملاقات چاہتی ہے تو مجھے ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں. دوسری جانب ایران نے بھی 3 دن کی کشیدگی کے بعد کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. رائٹرز کے مطابق سینئر ایرانی آفیشلز نے بتایا ہے کہ اسٹریٹ آف ہورموز کی ناکہ بندی ختم کرانے اور مذاکرات میں ایران کی شرکت یقینی بنانے کے لیے پاکستان بھرپور کوششیں کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات میں شرکت کا معاملہ پازیٹیو دیکھ رہا ہے اور پازیٹیو انداز میں اس کا جائزہ لے رہا ہے. تاہم ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اسی دوران پاکستان اور ایران کے فارن منسٹرز کے درمیان ٹیلی فون کال ہوئی ہے جس میں اسلام آباد میں جلد منعقد ہونے والی پیس ٹاکس کے حوالے سے کلیدی گفتگو ہوئی ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے. اس سے قبل رائٹرز نے پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بہت ہی معنی خیز ٹیلی فون کال کی خبر جاری کی تھی. رائٹرز کی خبر میں تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو باور کرایا کہ اسٹریٹ آف ہورموز کی ناکہ بندی اس وقت مذاکرات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ان کی تجویز پر غور کریں گے. یاد رہے کہ رائٹرز کی اس خبر کی نہ تو وائٹ ہاؤس نے تردید جاری کی ہے اور نہ ہی پاکستانی حکام نے اسے رد کیا ہے. رائٹرز کے مطابق پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکان سے رابطہ کیا اور اسے درخواست کی کہ وہ مذاکرات کے لیے ایک بھرپور وقت پاکستان بھیجیں. تاہم پریزیڈنٹ پزشکان کا کہنا تھا کہ ایران اس وقت تک کسی مذاکراتی وفد کو نہیں بھیجے گا جب تک کہ اسٹریٹ آف ہورموز کی ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی. ڈپلومیٹک ذرائع یاد دلا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اب بھی 3 معاملات پر ڈسپیوٹ باقی ہے اور آبویسلی کچھ ڈسپیوٹس ہیں جس کی وجہ سے مذاکرات کا راؤنڈ ہونا ہے، مذاکرات ہونے ہیں اور یہ یقینی طور پر ڈسپیوٹس ہیں اور وہ عام طور پہ عام دنیا کے جو لوگ ہیں جن کا اس وار میں انٹرسٹ ہے ان کو پتہ ہے. پہلا نمبر 1 اسٹریٹ آف ہورموز کی ناکہ بندی ختم ہو، دوسرا یہ کہ انریچ یورینیم کی منتقلی ہو اور تیسرا یہ کہ ایرانین نیوکلیئر پروگرام پر پابندی ہو. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران نے اپنے انریچ یورینیم کے سٹاک پائل امریکہ کے حوالے کرنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے. ایرانی اس کو بھرپور طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں.
یہ مطالبہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ امریکہ کی یہ بھی خواہش ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پہ بند کر دے، لیکن ایران کا موقف ہے کہ اس کے نیوکلیئر پروگرام پہ پابندیاں محدود مدت کے لیے ہو سکتی ہیں۔ obviously یہ بھی وہ معاملہ ہے جس پہ کہ مذاکرات ہونے ہیں۔ ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے کہ ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اور ہمارا مقصد ایک ایسا پرماننٹ امن حاصل کرنا ہے جس میں یہ ضمانت ہو کہ ایران کے ساتھ دوبارہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تعهد خود را عمل کنیم اونا عمل نکنیم۔ ہماری پالیسی بھی مرحلہ وار اقدام پر مبنی ہے، یعنی وعدے کے بدلے وعدہ۔ وہ ایک قدم اٹھائیں تو ہم بھی ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے تمام وعدے پورے کریں اور وہ نہ کریں۔ ہم نے موجودہ عدم اعتماد کے ماحول کے باوجود ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت کئی معاملات ایسے ہیں جن پر اختلافات موجود ہیں۔ ان کا جوہری پروگرام کے بارے میں ایک موقف ہے اور اسٹریٹ آف ہارموز اور اسی نوعیت کے دیگر معاملات پر بھی ان کے خیالات مختلف ہیں، جبکہ ہم ہر صورت اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ہمارا مقصد ایک دیر پا امن حاصل کرنا ہے، ایسا مستقل امن جس میں یہ ضمانت ہو کہ یہ مسئلہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسے ایرانی عوام کا اعتماد جیتنے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ وہ سب سے اہم قدم ہے جو امریکہ کو اٹھانا چاہیے۔ بہت ہی متدل، بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی کانکریٹ گفتگو کر رہے تھے پارلیمنٹ اسپیکر غالباف، اور ظاہر ہے کہ اس وقت وہ ایران کے ڈیسیشن میکر ہیں، کی ڈیسیشن میکر ہیں، اور انہوں نے صاف بات کی کہ وعدے پہ عمل کے ساتھ وعدے پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور یقیناً ان کا جو اشارہ تھا وہ کل فرائیڈے کے دن جب اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کا فیصلہ ایران نے کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ بات نتھی تھی کہ امریکہ بھی جو بلاکیڈ ہے اس نے ختم کر دے گا، لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا۔ اعتماد چاہیے ایران کے عوام کو امریکہ کے کہے پر اور اس کے عمل پر، یہ کہنا تھا پارلیمنٹ اسپیکر کا۔ آج جو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ان میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ ایک اور بہت اہم ہے، وہ یہ کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بھی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے گفتگو کی اور اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے پر زور دیا، اور کہا کہ چین فوری اور مکمل سیز فائر، امن کی بحالی اور تنازعات کے حل کے لیے ڈپلومیسی کا حامی ہے۔ اس کرٹیکل ڈے میں اور اس ہسٹورک ڈے میں جہاں پر یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پیس کے لیے پوری دنیا کی خواہش ہے، دعا ہے، یہ جاننے کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے دگتا کے بیورو چیف ممتاز سینئر صحافی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ بتائیے گا کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اسلام آباد اس شہر کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں پر آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے، آئندہ 2-3 دن کے اندر جو ہے امن کی ایک تاریخ رقم کی جانے والی ہے؟ کامران صاحب، اسلام آباد میں زبردست ایکسائٹمنٹ ہے جس میں نہ صرف ڈپلومیٹک کمیونٹی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں اسلام آباد ٹاکس کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو جائے گا۔ میڈیا پر جو بھی بیانات ہوں، ایران سے ہوں یا امریکہ سے ہوں، لیکن اسلام آباد کے جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو دیگر انتظامات کیے گئے ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد پوری طرح تیار ہے، اور آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں یہاں پر اسلام آباد ٹاکس کا دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے۔ ریڈ زون مکمل سیل ہے۔ آج فرسٹ ورکنگ ڈے تھا ویک کا، لیکن اس کے باوجود تمام دفاتر بند رہے ہیں۔ سپریم کورٹ، اس کے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں، ہائی کورٹس ہیں اور دیگر جو سرکاری دفاتر ہیں ان کو بند رکھا گیا تھا۔ ایکسٹینڈڈ جو ریڈ زون ہے وہاں پر بھی سخت سیکیورٹی تھی۔ 10,000 سے زائد پولیس اہلکار، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، رینجرز، پاک فوج کے جوان جو نور خان ایئر بیس سے لے کر اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلز تک تمام جو ایریا ہے اس کو انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے اور بھرپور سیکیورٹی ارینجمنٹس کر رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت داخلہ ہے وہ کنٹینیوسلی ڈیل کر رہی ہے ان تمام انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں کے لیے جو پاکستان آنا چاہتے ہیں، ان ٹاکس کو کور کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک 70 سے زائد انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے آ چکے ہیں اور اس وقت بھی 100 سے زیادہ جو نمائندے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے آج میٹنگ کی جو قائم مقام سفیر ہیں امریکہ کی ان کے ساتھ، اور کوارڈینیشن کی ریگارڈنگ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس کی سیکیورٹی ارینجمنٹس کے حوالے سے، اور بھرپور فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے جو قائم مقام سفیر ہیں امریکہ کی ان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فارن آفس ہے وہاں پر بھی راؤنڈ دا کلاک ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اگر نمائندے آئیں گے تو ان کی میڈیا بریفنگ یا میڈیا کہا گیا ہے کہ اس دفعہ کے جو ارینجمنٹ ہیں سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کے وہ ہر لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں جو فرسٹ راؤنڈ آف ٹاک تھا، کیونکہ پہلے راؤنڈ میں مثال کے طور پہ جو دونوں 5 اسٹار ہوٹلز تھے وہ ایکوائر نہیں کیے تھے گورنمنٹ نے۔ آج اس دفعہ جو ہے یہ دونوں ہوٹلز جو ہیں وہ اس کانفرنس کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے ارینجمنٹ بھی جو
نور خان ایئر بیس سے لے کے یہاں تک کے ارینجمنٹ ہیں اور تمام دوسرے ارینجمنٹ جو وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ارینجمنٹ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں جو اس سے جو پہلا راؤنڈ آف ٹاک تھا اس کے مقابلے میں. ایگزیکٹلی کامران صاحب، اس سے پہلے ہم نے اتنا سیکیور انوائرمنٹ نہیں دیکھا، اور کیونکہ ابھی تو ڈیلیگیشنز کی روانگی کے حوالے سے بھی مصدقہ اطلاعات نہیں تھی، اس سے پہلے ہی یہ تمام ارینجمنٹس کر دیے گئے ہیں. سو اس مرتبہ ارینجمنٹس پہلے سے بہت زیادہ مختلف بلکہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہوٹلز ہیں وہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی گیسٹ نہیں لیں گے، کیونکہ جو ڈیلیگیشنز کی آمد ایکسپیکٹڈ ہے اس میں شاید 2 5 اسٹار ہوٹلز میں وہ کوریج نہ ہو سکے، لہٰذا ان کو شاید دیگر ہوٹلز میں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. روڈز کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکیورٹی ہے اس کو بھی بڑھایا گیا ہے، ریڈ زون کی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے. تو جو ارینجمنٹس ہیں اس مرتبہ وہ پہلے سے بہت زیادہ سخت ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام آباد کا حال ہم نے جان لیا. اب ہم جائیں گے واشنگٹن ڈی سی. وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک، امریکی سیاست، امریکی جو نظام حکومت ہے اس حوالے سے بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی سے انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم تو وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے اگر کوئی شخصیت سب سے زیادہ بولتی ہے تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے، کیا آپ کی فیل ہے، کیا وائبز ہیں؟ کیونکہ ابھی تو یہ کنفیوژن ہے کہ پریزیڈنٹ نے تو کہا کہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ نکل گیا ہے. وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، یہ ابھی تک ان کا اقرار ہے، ان کا کہنا ہے، اصرار ہے رادر، کہ لیڈ اس کو وائس پریزیڈنٹ ہی کریں گے اور وہی جا رہے ہیں، اور وہ ان کے بقول تو وہ نکل گئے. لیکن سی این این نے شاید کہا ہے کہ لاسٹ منٹ کوئی چینج ہوئی ہے اور وہ شاید کل ڈپارچر ہوگا. کیا خبریں ہیں آپ کی؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بات یہ خان صاحب کے اس وقت واشنگٹن میں جو آپ نے ایک بات بیان کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو اسلام آباد میں جو ارینجمنٹ ہے اکوموڈیشن کا، سیکیورٹی کا، ان چیزوں کا، جب واشنگٹن میں آپ دونوں طرف یعنی ہمارے جو لوگ ہیں اور ادھر والے امریکی بھی ہیں ان سے اگر گفتگو کریں یا میڈیا وغیرہ پہ نظر بھی ڈالیں یا تھنک ٹینکس پہ، تو وہاں جو گفتگو کا جو مرکز ہے وہ یہی ہے کہ بیانات کو آپ چھوڑیں. بیانات ڈکوائے بھی ہو سکتے ہیں، اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. آپ جو اقدامات پر نظر رکھیں. اور یہاں تو خیال یہ ایک جو آپ وائبس کی بات کریں تو وائب یہی ہے، یہ ٹاکس ہونے جا رہے ہیں اور یہ ممکن ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ اگر ٹاکس اس کے قریب جاتے ہوئے نظر آئے، سکسیسفل ہوتے ہوئے نظر آئے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ خود پہنچ جائیں، لیکن اس سے پہلے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں گے. ایک مسئلہ جو یہاں ڈسکس ہوا بہت اور جس پہ میرا خیال ہے صدر ٹرمپ کو بھی بات ماننی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ یہاں امریکی جو پروٹوکول ہیں وہ اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتے کہ ایون ملک کے اندر بھی نہیں دیتے کہ صدر اور نائب صدر ایک ہی جگہ موجود ہوں، کیونکہ نائب صدر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ان ویٹنگ ہوتے ہیں. تو وہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو انہوں نے فوری طور پر وہ صدر بن جاتے ہیں. تو اس کا کوئی حل نکالیں گے اور اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ خود پہنچ جائیں. لیکن یہاں یعنی میڈیا میں بھی جہاں بھی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ہاں ٹاکس ڈاؤٹ میں پڑ گئے ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن وہاں کہا جاتا ہے کہ جب ہم سرکاری حلقوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹاکس تو ہو کے رہیں گے، آپ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. تو ٹاکس فار دا سیک آف ٹاکس تو نہیں ہوں گے نا انور بھائی؟ وہ ٹاکس جو ہیں وہ تو اب اتنے عرصے سے سارا مومنٹم بن گیا ہے، بلکہ پوری دنیا اب اس میں شامل ہو گئی ہے، اور یہ تو اب اکراس دا بورڈ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ سیز فائر اب کچھ نہ ہو. سیز فائر تو جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ایکسٹینڈ ہوگا، اور پھر یہ کہ ان ٹاکس کا کوئی پیسفل رزلٹ نکلے گا. اور اب تو یہ آپشن شاید کلوز ہو گیا ہے، چاہے وہ اس کی ریٹرک کے اندر اب اس کو سنتے ہو کہ اب ایک دوبارہ جنگ کا آغاز ہو جائے، وہ تو اب شاید نہیں ہے. اور آبویسلی ان ٹاکس کو سکسیسفل بنانے کے لیے جو امریکنز جو پوائنٹس ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ ان کو ملیں، اور پھر جو ایران کی اپنے ڈیمانڈز ہیں یا ان کی اپنی جو وش لسٹ ہے اس میں سے کچھ ان کو ملے، کچھ لے دے کے ہی فیصلہ ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بات جو یہاں زیادہ بیان کی جا رہی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کم بیان کی جا رہی ہے، یہاں بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی جو حکمران ہیں وہ بھی 2 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک طرف IRGC ہیں
اور ایک طرف پولیٹیکل قیادت ہے. پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. IRGC اس کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن ساتھ جب یہ کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب باغ جو ہیں کیونکہ IRGC کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں، وہ بھی انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں. کو یہاں ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی کہ ممکن ہے کہ اس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اسٹرکچر بنا دیا جائے ٹاکس کو جاری رکھنے کا، کہ کس طرح ٹاکس جاری رہیں گی اور ایک سے زیادہ سیشن ہو اور اس میں فیصلہ ہو. البتہ اس پہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ یہ جو سیز فائر ہے وہ ایکسٹینڈ کر. انور بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہاں ایران کا جو نظام حکومت ہے اس میں ایک جو تقسیم ہے جس میں کہ ایک جانب جو خاتم الانبیاء یا IRCG ہے، دوسری جانب پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، لیکن جو اسپیکر صاحب ہیں جو کہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت وہ ایک ماڈریٹ تصور کیے جاتے ہیں. بہرحال وہاں پہ ایک دو رائے موجود ہیں. لیکن امریکہ کا جو نظام حکومت ہے اس میں پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس تو الٹیمیٹ ہے، اس کی سیئنگ ہے نا. اس قسم کے معاملات میں جو وہ کہہ دے اس پہ تو عمل ہوتا ہے نا. بالکل ہونا ہوتا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ سارے بیانات ان کے سیریس نہیں ہوتے. وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ایک کسی بات پہ فوکس ہوتے ہیں اور اسی پہ کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ان کے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری باتوں سے آپ خواہ مخواہ نتیجہ نکالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کس پہ فوکس ہے. اور مثلا ابھی انہوں نے، آپ دیکھو گا تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ ہمارے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں ان سے بات چیت ہوئی ان کی، اور اس میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے ان سے کہا کہ یہ جو شپس آپ نے سیز کیے ہیں اس پہ آپ نظر ثانی کریں. اچھا، صدر ٹرمپ نے آپس میں دو بات کی، ایک بظاہر انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا، لیکن ساتھ یعنی وہ کنفرمیشن بھی ہے کہ بات ہوئی بھی. انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کہی، یعنی یہ کہہ کے انہوں نے کنفرم بھی کر دیا کہ اس پہ تبادلہ خیال بھی ہوا ہے، ساتھ انہوں نے کہہ دیا ایسی کوئی بات نہیں کہی. یہ نہیں کہا کہ کیا کہا انہوں نے. تو وہ اپنے طریقے سے بات چیت کو آگے بڑھا رہے ہیں جس طرح وہ مناسب سمجھتے ہیں. مگر آپ کو اس میں کوئی شک ہے یا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر صورت ان کی پرائرٹی جینوئن پرائرٹی، چاہے وہ جو بات کو پلٹتے ہوں جو کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن وہ اب یہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جو ہے وہ اس چیز کا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ؟ میں ذرا اس سے تھوڑا آگے جاؤں گا. میں کہوں گا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان نے ایک موقع کریٹ کیا ہے یہ ان کے لیے بہت مناسب موقع ہے، اور اس سے کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ معاملہ بھی طے پایا جائے گا، اور ان کی جو خواہش رہتی ہے کہ کلیم وہ بعد میں کر سکیں گے، فتح تو ان کی ہی ہوئی تو وہ یہ کلیم بھی کر سکیں گے چاہے گراؤنڈ پہ کوئی بھی سچویشن ہو. تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہو بلکہ اسی دفعہ ہو جائے. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب. ایران اور امریکہ کے درمیان امن قائم ہوتا ہے تو پوری دنیا سکھ کا سانس تو ضرور لے گی، اور شاید بہت ہی گہرا سکھ کا سانس لے گی، مگر عالمی معیشت کے لیے یہ شاندار خبر ہوگی. عالمی معیشت ایک بھوچال کا شکار ہے پچھلے 2 مہینے سے، جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا. اور اس پوری صورتحال میں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یقیناً مارکیٹس کے لیے اور خاص طور پہ انرجی مارکیٹس کے لیے تباہ کن رہی ہے. یہ پچھلے 2 ہفتے، معاف کیجیے گا، جو پچھلے 6-7 ہفتے رہے ہیں. اور اس دوران اب جو امید پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ مارکیٹ کا وقار، مارکیٹ کا کانفیڈنس، مارکیٹس کے کانفیڈنس اور جو انرجی مارکیٹس ہیں ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہوتا نظر آ رہا ہے. گلوبل اکانومی منتظر ہے کہ امن کی آواز آئے، امن کی ایک ٹھوس صورتحال پیدا ہو، اور یقیناً پاکستان جیسے ملک جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو ایسے کنٹریز ہیں جو کہ ابھی معاشی سفر میں کسی نہ کسی چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جلد از جلد امن کی بحالی ہو. اس کے آثار جیسے جیسے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، مارکیٹس اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹس ریفلیکٹ کرتی ہیں، انرجی مارکیٹس اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. کل جب یہ باتیں آئیں، یعنی کہ پچھلا لاسٹ ورکنگ ڈے تھا فرائیڈے، اس دن تو مارکیٹس میں ایک جشن کی سی صورتحال تھی، جب لگ رہا تھا کہ اب بہت جلد جو ہے وہ معاہدے کے لیے ایک سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہوگا، اور وہ ایک رسمی ہوگا جس کے بعد کہ ایک MOU یا کوئی معاہدہ یا کوئی گرینڈ ڈیل جو ہے اس کے قریب پہنچ جائیں گے دونوں، امریکہ اور ایران. کچھ بیچ میں گیپ آیا، اور آج اسی وجہ سے ہلکا سا بالکل تھوڑا پریشر ہم نے دیکھا ہے مارکیٹس میں، ہمیں نظر آیا ہے. S&P جو فرائیڈے کو آل ٹائم اس نے ریکارڈ بریک کر دیا تھا، وہ 0.25% پوائنٹ اس میں پریشر آج ہم نے دیکھا. اسی طرح سے ڈاؤ جونز میں بھی، NASDAQ میں بھی اباؤٹ 0.25% پوائنٹ.
آئل مارکیٹ کے اندر تھوڑا سا پریشر ہم نے دیکھا، یقینی طور پہ 4-5% آئل پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ بھی اس طرح کا اضافہ نہیں ہے جس میں لگے کہ مارکیٹ کو یہ خیال ہو کہ اب یہ ٹاکس نہیں ہوں گے اور دونوں ملک جو ہیں اب وہ ایک تصادم کی جانب، ایک اور جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بہت انتظار ہے، پوری دنیا کو انتظار ہے اسلام آباد کا سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہو، اسی لیے دباؤ ہے خود ایران پر بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بھی کہ مذاکرات ہوں اور بامعنی مذاکرات ہوں اور پیسفل امن کے لیے ان مذاکرات کا نتیجہ نکلے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لنڈن ساتھ موجود ہیں، مارکیٹس اور مارکیٹ کا رد عمل، گلوبل اکانومی اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ ڈاکٹر سلمان احمد گلوبل ہیڈ ہیں میکرو اینڈ اسٹریٹجک ایسٹ ایلوکیشن فیڈیلٹی انٹرنیشنل میں، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے نامور سینئر صحافی انٹرنیشنل افیئرز اسٹریٹجک افیئرز جناب باقر سجاد۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ایز وی اسپیک پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگین ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ایک ڈیل کے قریب پہنچ رہے ہیں، انہوں نے اس کو گرینڈ بارگین کی بات کی ہے، گرینڈ ڈیل کی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ بس اب نکل رہا ہے اور اس کو اگین یو ایس نے کہا ہے کہ اس کو لیڈ وائس پریزیڈنٹ ہی کریں گے، جے ڈی وینس کریں گے، اور دوسری جانب ان کی روانگی اور ڈیل یہ تمام پازیٹیو جو ہم نے نیریٹو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہ برقرار ہے۔ دوسری جانب ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ایرانینز جو ہیں وہ بہت ہی کوشیسلی ہے، مگر وہ بھی جو اسلام آباد کی تیاری میں ہیں اور اسلام آباد آنے سے پہلے جو ان کی خواہش ہے کہ ایک پرماننٹ پیس کی یا پرماننٹ سیز فائر کی یا پرماننٹ جو ہے ہاسٹیلیٹیز رکنے کی فضا بنے، تو وہ اس پر بھی آئی تھنک جو ہے وہ ڈیولپمنٹس جاری ہے۔ اوور آل آپ کی ٹیک کیا ہے اس وقت؟ السلام علیکم کامل صاحب۔ سو بیسکلی کامل صاحب دا وے وی آر لوکنگ ایٹ اٹ از کہ اس وقت کافی پوسچرنگ چل رہی ہے دونوں سائڈوں سے اور کافی نوائز بھی ہے، شور بھی ہے، بٹ ایکشنز پہ ہمارا فوکس ہے اور مارکیٹس کا بھی رائٹلی فوکس ایکشن پہ ہے کہ بھئی کہ وہ ڈیلیگیشن اسلام آباد آئے، دیٹ از امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ فرام دا یو ایس۔ اس کے بعد جو ایرانین اس وقت جو پوائنٹ آف ویو اور کمیونیکیشن آئی ہے وہ ویری سملر ٹو دا اسلام آباد ٹاکس 1.0 تھی، جب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس سے پہلے بھی تھوڑا بتا یہ ٹینشن تھی کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، بٹ آئی تھنک اوور آل اٹس اے میسی ریزولوشن کائنڈ آف اے سچویشن، اور مارکیٹس بھی اس کو لک تھرو کر رہی ہے۔ آپ نے مینشن کیا ایکویٹی مارکیٹس میں کافی ویل بیہیوڈ ہیں، اپارٹ فرام آئل کوئی خاص ریئیکشن نہیں آیا اس دفعہ، کیونکہ نو بڈی وانٹس ٹو گیٹ کاٹ شارٹ کہ ایک دم everybody comes to Islam Abad اور کوئی ڈیل ہو جائے۔ سو اوور آل ہمارا وہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ وی آر موونگ ٹورڈز اے ڈیل، اور اس کی کوالٹی آف دیٹ ڈیل ول بیکم این امپورٹنٹ ایشو once we see the details, but certainly I think we remain in the camp کہ ہم ایک میسی ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں and Islam Abad talks 2.0 will happen۔ ٹھیک ہے باقر صاحب، آپ فرمائیے گا، گو کہ کل رات جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ کافی سکیری تھیں عام طور پہ آبزرورز کے لیے، اور مگر میں نے یہ دیکھا کہ جو اسلام آباد تھا اور جو ہماری جو گورنمنٹ لیڈرشپ ہے جو کہ میڈیشن کر رہی ہے، وہاں پہ کوئی اس قسم کی کوئی صورتحال اسلام آباد میں نہیں بنائی گئی کہ شاید یہ ٹاکس نہ ہوں یا کوئی اس قسم کی چیز ہو۔ وہ اس سے زیادہ ہم نے دیکھی وائبرنسی اور ہم نے انرجی دیکھی جس میں کہ تمام انتظامات پورے ہو رہے ہیں، اور پھر آج پھر فیلڈ مارشل کی جو کانورسیشن کی خبریں آئیں رائٹرز وغیرہ میں، اور پھر ایران سے جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں، صورتحال جو جتنی خراب کل تھی اس کے مقابلے میں تو کافی انڈر کنٹرول نظر آ رہی ہے، اور اب اس بات میں بالکل آلموسٹ سرٹینٹی ہے کہ اب یہ جو ہے پیس ٹاکس ہوں گی، چاہے وہ کل ہوں یا ویڈنسڈے کو، اور اسی لیول پہ ہوں گی، وائس پریزیڈنٹ یو ایس لیول پہ پیس ٹاکس ہوں گی، اور ہوپ فلی ایران سے بھی اسی لیول کا ڈیلیگیشن آئے گا، گو کہ ابھی تھوڑا سا ڈسٹنس ہے۔ کامران صاحب، جیسے آپ نے کل رات کے جو واقعات کا ذکر کیا کہ جہاں پر امریکن نیوی نے ایرانین ایک شپ کو کیپچر کیا، اس کے بعد ایران نے کچھ ڈرون فائر کیے یو ایس شپس کے اوپر، جس سے کافی زیادہ اسکیلیشن ہو چکی تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایرانین سائیڈ کی طرف سے جو پولیٹیکل سائیڈ ہے ان کی، جو کہ اس ڈائلاگ میں شرکت بھی کر رہی ہے اور اپنی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، ایک کافی زیادہ ایک کیلکولیٹڈ قسم کا اور اسٹریٹجک قسم کی انہوں نے پیشنس رکھی ہوئی ہے۔ ان کی طرف سے ہم نے یہ نہیں ابھی تک سنا کہ وہ اس ڈائلاگ میں
شرکت نہیں کریں گے. جو ان کی پوزیشن ہے وہ ایک طرح کی کیلکولیٹڈ ڈیلے کی طرف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری شرائط پہلے پوری ہو جائیں. جو نیول بلاکیڈ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایران کا کر رکھا ہے اس کو ہٹا دیں تو پھر وہ یہ چیز کنسیڈر کریں گے, بلکہ وہ ڈائیلاگ کے لیے. میں ابھی بھی پر امید ہوں, اور ابھی ہمارے جب شو ہو رہا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی کچھ گھنٹہ یا اس سے تھوڑی زیادہ دیر ہو گئی ہوگی, فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی عراقچی صاحب سے پھر بات ہوئی ہے, تو وہ بھی اپنی سچویشن ویک کر رہے ہیں. پاکستانی اپنی کوششیں لگے ہوئی ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کے کانٹیکٹس کی بات کی, تو یقیناً یہ امید کی جا رہی ہے, اور اسی لیے شاید مارکیٹس نے بھی اس طرح سے وائلنٹلی ریئیکٹ نہیں کیا, کہ ان کو ایک آپٹیمزم ہے کہ جس طرح یو ایس کی ٹیمز اسلام آباد پہنچ رہی ہیں, جو وائس پریزیڈنٹ وانس کے بارے میں ہے, یا تو وہ نکل چکے ہیں یا نکلنے والے ہیں, تو سب لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ایک بیٹر سینس پریویل کرے گا اور ایرانین ڈیلیگیشن بھی آئے گا. اور اگر وہ ایرانین ڈیلیگیشن آیا تو چونکہ وان صاحب آ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ڈیلیگیشن اسی اسٹرینتھ کا ہوگا. سلمان صاحب یہ فرمائیے گا, بہرحال دونوں ملکوں کی ضرورت ہے, یہ پیس ہونا, یہ ہاسٹیلیٹیز ختم ہونا, ایک پیس ایکارڈ ہونا, ایک صورتحال کا جو پچھلے 7 ویک سے رہی ہے اس کا کنٹرول میں آنا, یہ بہت ضروری ہے. لیکن ایک جانب یو ایس اکانومی کی کتنی ضرورت ہے, اور پھر یہ کہ آفٹر آل اگر پیس ہوگا تو ایران نے پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اس نے پھر اس کا اکنامک ریوائول ہونا ہے, ریہیبلیٹیشن ہونا ہے, اکنامک انٹیگریشن دنیا کے ساتھ ہونا ہے, اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ ایک اکنامک ایک مڈل پاور بننے کے لیے اور ایک اسٹرانگ پاور بننے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. کتنا خاص طور پہ جنگ جو ہے وہ ان دونوں جو اکانومیز ہیں, چاہے وہ یو ایس کے لیے اور ایران کے لیے, اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ کتنی ڈریڈفل ہوگی ان دونوں کنٹریز کو اگر ہم کمپیئر کریں, اور خاص طور پہ ایران کے لیے. تو خان صاحب بالکل آپ نے جس طرح فریم کر رہے ہیں دس از ایگزیکٹلی کریکٹ ان دا سینس کہ اب ان دونوں پارٹیز کی جو انسینٹیوز ہیں فار فردر ہاسٹیلیٹیز لگ رہا ہے کہ کافی کم ہو چکی ہوئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ سیز فائر کی ٹاک تو اسٹارٹڈ فیو ویکس اگو, اور پھر اٹ ٹک ٹائم, اور پاکستان کی انوالومنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن اور پھر میڈیشن ہیلپ دا ٹو پارٹیز کم ٹوگیدر. اگر یہ دونوں اسلام آباد نہ آتے, اگر جینوئن ڈیزائر نہ ہوتا کہ بھی ہاسٹیلیٹیز جو ہیں وہ بند ہو جائیں. سو اس میں آئی تھنک آپ نے جیسے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی, سرٹنلی دے ہیو ٹیکن اے لاٹ آف اکنامک ڈیمیج, ملٹری کیپبلٹی بھی انہوں نے لوز کی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کا اسٹریٹ کا جو لیوریج ہے وہ کافی پاورفل ہو گیا ہے. سو دا کوشچن فرام دیم از کہ وہ اسٹریٹ کی جو لیوریج ہے اس کو کیسے یوز کریں ٹو کریٹ دیٹ انسینٹیو اینڈ سینکشن ریلیف, so that they can rebuild their economy, جس نے کافی ڈیمیج سسٹین کیا over the years and now in this war. اور اگر آپ US point of view سے دیکھیں تو gasoline prices are going up, approval ratings President Trump کی are under pressure. So یہ کافی multiple factors ہیں جو دونوں سائڈوں پہ pressure ڈال رہے ہیں, and we do think کہ ultimately it brings them to the table. اب question is کہ وہ ڈیل کی کیا کوالٹی آتی ہے, but it is very visible کہ ان پہ pressure کیا ہے to bring to come to the table and start to talk about a deal. کتنی باقر صاحب آپ کو اسلام آباد میں جن لوگوں سورسز سے آپ بات کر رہے ہیں, دے آر فیئرلی ہائی پلیسڈ, کتنی وہاں پہ ایک انگزائٹی ہے اباؤٹ دا فیوچر, اباؤٹ دا نیکسٹ 2 days کہ یہ ڈیلیگیشنز آئیں, بات چیت ہو جائے اور ایک جو راؤنڈ 2 ہے وہ اس کا پراپر آغاز ہو جائے, اور پھر وہ کسی میننگ فل نتیجے کی جانب جائے. وہ ہاؤ مچ آف یور تھنگ از فل آف انگزائٹی, یا یہ کہ آپ کو یقین ہے, اطمینان ہے, کانفیڈنس ہے کہ نہیں اب کچھ بھی ہوگا, دیر ول بی سم سولوشن؟ کامران صاحب, میں تو ایک ڈپلومیٹک فریز استعمال کروں گا اس کے لیے, انگزائٹی وغیرہ کے لفظ نہیں میرے خیال میں مناسب ہے. یہاں پر اسلام آباد میں ایک آپ کو اگر میں بتاؤں کہ یہاں پر ڈپلومیٹک سرکلز میں کوشس آپٹیمزم پایا جا رہا ہے کہ ڈائلاگ ہوگا اور یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جو ٹرمپ کی ایک تو انڈرسٹینڈنگ ایران کی بہت کم ہے,
جو اس کے پاس کوئی شاید اچھے ایڈوائزرز بھی نہیں ہیں جو اس کو ایران کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہے. مثال کے طور پہ وہ ہر دفعہ جب بھی ان کو وہ ریمپ آف دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کی اس کو ریسٹرینٹ کو ویکنس کے طور پہ شو کرتا ہے, ان کو موک کرتا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم ایران کی طرف دیکھیں تو اگر آپ نے ان کی لیڈ نیگوشیٹر کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہو جو یہ جو سارا فیاسکو ہوا تھا اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کی اناؤنسمنٹ کے بعد اور پھر انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں بند کروں گا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کی لیڈ نیگوشیٹر ہیں کالیباف, انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی اپنے جو ڈومیسٹک آڈینس اس کو بتایا کہ ہمارا اپر ہینڈ ضرور ہے لیکن ہم نے ان کو ڈیفیٹ نہیں کیا. اور جو بنیادی مسئلہ آ رہا ہے بیونڈ انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر وہ یہی ہے کہ یہاں پر نیدر سائڈ ہیو بین فلی وکٹوریس. اب وہاں پر یہ ہے کہ جب تک کوئی سچ وہ کوئی وکٹوریس نہیں ہوتا تو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. دونوں سائڈ یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ ان کی ٹرمز پہ بات چیت ہو, یہ جو اصل میں پرابلم آ رہا ہے. جی تو یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں سلمان کہ ہم جو ہماری گفتگو ہوتی ہے آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں ایران نے یہ کرنا ہے, ایران نے اپنا انرچ یورینیم ڈسٹ جو ہے وہ نکالنی ہے, ہمیں دینی ہے. ایران نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کانسٹنٹلی جو ریوالو کرتی ہیں کہ ایران نے کیا کیا کرنا ہے. تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھائیے کہ جو اکنامک ڈیویڈنڈ ہو سکتا ہے پیس کا جو کہ ایران کیوں کرے, امریکہ کی یہ باتیں کیوں مانے, وہ کیا جو سینکشنز ہیں, فروزن ایسٹس ہیں, یہ تمام چیزیں وہ کیا لو ہینگنگ فروٹس ہیں جو یو ایس آسانی سے ایران کو پریزنٹ کر سکتا ہے, ان کو کہہ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے ادھر سے یہ مانا تو آپ کو یہ جو ہیں یہ بینیفٹس آپ کے لیے اویلیبل ہیں. وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ گیون ہیں. ہاں جی کم صاحب آپ کو پتہ ہے ان دونوں سائڈوں کی کافی لمبی ہسٹری ہے. 2015 میں جو نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی اس میں سینکشنز ریلیف ملی تھی ایران کو, اور اس کے بعد جو جنیوا ٹاکس ہوئیں اور پھر مسقط میں جو پھر فارن منسٹر آف عمان نے بھی اس کے بارے میں بات کی کہ دیر واز ایکچولی ایرانینز ور ولنگ to give more concessions than they were in 2015, اور اس میں sanctions relief اور unfrozen assets have been a big ask, کیونکہ ان کو پتا ہے ایرانینز کو کہ بھی کہ اگر ڈومیسٹک اکانومی ویک رہے گی تو پاپولر اپرائزنگ ہے جو جنوری میں ہوئی تھی وہ دوبارہ ہو جائے گی. سو ان کے لیے تو ایگزسٹینشیل رسک جو ہے یہ وار نہیں ہے. ان فیکٹ وار ہیز ہیلپ دیم بیکم ایون اسٹرانگر انٹرنلی, جو ان کی بیس جو ہے وہ کافی زیادہ اب یونائٹ ہو چکی بھی ہے. بٹ دا مین رسک دے فیس از اکنامک ویکنیس اینڈ اکنامک ڈیگریڈیشن, جس کی وجہ سے کوئی پروٹیسٹ اسٹارٹ ہو جائیں دوبارہ سے اور وہ انٹرنل ویکنیس آ جائے. سو آئی تھنک ان کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ سینکشن ریلیف اور انفروزن ایسٹس آر ویری کریٹیکل. بٹ آئی گیس کنٹینشن جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ وہ کتنا فردر دینا چاہتے ہیں نیوکلیر پروگرام پہ جو لیوے ہے, مگر انہوں نے پہلے کافی چیزیں ایکسیپٹ کی تھی. سو دس از آلسو کوشچن آف برنگنگ دیم بیک ٹو ویئر دے ور ان عمان. بٹ ٹرسٹ بھی دونوں سائڈ میں بہت لو ہے, بیکاز 12 ڈے وار کے بعد دوبارہ یہ وار سٹارٹ ہوگی تو وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ دوبارہ 6 مہینے بعد دوبارہ اٹیک نہ ہو جائے, اور ان کے دماغ میں یہ رسک کافی بڑا ہے. تو باقر صاحب وہی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا انکریجمنٹ ہے, کی انکریجمنٹس جو کہ ایران کو آفر کرنی ہے جو سامنے یو ایس کی سائڈ ہے, جس سے کہ ان کو لگے کہ جی کہ ہم نے ایک ریزنیبل اس کا ڈیویڈنڈ لیا ہے, ہم لڑے ہیں, ہماری پوری لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے, ہم سال میں 2 جنگیں لڑی ہیں, ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں, ہمارے بچیاں اسکول کی شہید ہو گئی ہیں, تو اس کے عوض جو اوور آل ان کو ایک اکنامک ڈیویڈنڈ ملنا ہے اس کا کتنا ابھی تک ذکر ہے, اور آگے جو ہے جب یہ کوئی میٹر ریزالو ہوگا تو وہ کتنا بڑا پورشن ہو سکتا ہے؟ کامران صاحب ایک تو چیز آبویس ہے کہ اگر ایران اس کے اوپر اپنے نیوکلیئر کے اوپر یا ریجنل پوسچر پہ کوئی کنسیشنز دکھاتا ہے تو اس کے اوپر سینکشنز ریلیف ہوگا جس سے اس کی مین اسٹریمنگ ہوگی. لیکن جو مین پرابلم اس وقت ایران کے سامنے بھی ہے اور پاکستان کے میڈیٹر کے طور پہ اور امریکہ کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے سامنے بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹرسٹ کوئی نہیں ہے. ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج وہ کمٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سینکشن ریلیف دیں گے, لیکن پرابلی فیو منتھس ڈاؤن دا روڈ اور فیو ایئرس ڈاؤن دا روڈ وہ ان کو ریورس کر دیں گے, اور پھر وہ ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں پر آج تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ریزسٹنس کا ایلیمنٹ ہے ان کے
ایک نیشنل اس کے اسٹرین کے اندر ایمبیڈ ہو چکا ہے، اور ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ جو گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی ہے وہ یہیں سے ڈرا کر رہی ہے. تو لہٰذا جب تک ایران کو ایک تو ٹرسٹ نہیں ملتا، دوسرا نیگوسیشنز میں ریسپیکٹفلی ٹریٹ نہیں ہوتا، میرا خیال میں وہ نیگوشیٹ سنسیئرلی نہیں کریں گے. ڈاکٹر سلمان، یہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ انکریزنگلی چائنیز آپ کو آواز سننے کو مل رہی ہے. آج شی جن پنگ کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل لیڈرشپ جو ہے اب بہت زیادہ بیجنگ جا رہی ہے، اور بیجنگ نے اس معاملے پر بھی بہت ہی سیریس اب گفتگو کرنی شروع کی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کل جس ایرانین کارگو شپ کو یو ایس نے اٹیک کیا اور اس کو سیز کر دیا، وہ کارگو تو چائنا سے لا رہا تھا فار بندر عباس فار ایران. اس طرح سے چائنا اینگل اس میں اپنی جگہ موجود ہے. کتنا آپ کے خیال میں ان دا سیکنڈ راؤنڈ ایز وی انٹر چائنیز اور رشینس نے بھی اب بات کی ہے، تو یہ جو دو بڑی گلوبل سپر پاورز ہیں ان کا انفلوئنس کتنا اب کاؤنٹ کرے گا کہ یہ ٹاکس ہو اور یہ میننگ فل ہو اور پیسفل ہو؟ اور اس میں اوبویسلی یورپ کا بھی بہت سیریس اس میں ابھی انٹرسٹ موجود ہے. تو یہ انٹرنیشنل پریشر دونوں کنٹریز پر جو ہے وہ کتنا ڈیسائسو یا کتنا میننگ فل ہوگا؟ تو کامل صاحب، کئی ہفتے سے ہم جو بات کر رہے ہیں، آئی تھنک یہ جو دو پلیئرز ہیں اسپیشلی جو آپ نے نام لیا چائنا اور رشیا کا، دے آر ویری کرٹیکل ٹو دس کانفلکٹ. انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کافی وائڈلی کہ چائنیز سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جو تھی وہ اویلیبل تھی ایرانینز کے پاس، اور اب جو اسٹریٹ جو بند ہوئی ہے اور بلاکیڈ پہ جو بلاکیڈ ہوا ہے جس پہ لوگ کافی تبصرہ کر رہے ہیں، مگر وہ جو یو ایس نے جو بلاکیڈ کیا ہے وہ ایران ٹو چائنا کا بلاکیڈ ہے. سو دیٹ ہیز ڈرون چائنا ان ڈائریکٹلی، اور اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ وہ کافی ووکل ہو رہے ہیں. اور دوسری جو وجہ تھی کہ وہ چائنا کا ایک اور جو فیئر فیکٹر یہ ہے کہ انرجی انفراسٹرکچر پرماننٹلی ڈیمیج نہ ہو جائے. چائنا کے پاس انوینٹریز تو بہت زیادہ ہیں، مگر وہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے چل سکتی ہیں، مگر انرجی انفراسٹرکچر اگر ڈیمیج ہو جائے ان دا سیکنڈ راؤنڈ آف ہاسٹیلٹیز جو کہ اور ایسکلیٹ ہو جائے، تو یو ٹاکنگ اباؤٹ ملٹی ایئر پروڈکشن شٹ ڈاؤنس، جو کہ چائنا کے لیے بہت بڑی ویکنس پوائنٹ ہے. سو آئی تھنک چائنا کا انوالو ہونا از اے ویری امپورٹنٹ ویریبل. دوسرا رشیا کا اب کہنا کہ بھئی گلف میں پیس ہو جائے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ رشیا واز بینیفٹنگ فرام higher oil prices، وہ بھی ایک بہت بڑا سگنل ہے. اینڈ یورپینس تو جنرلی ہیو بین سیئنگ کہ بھئی کہ سیز فائر ہو اور پیسفل ریزولوشن ہو فار 2 reasons. فرسٹلی ان کے پاس کوئی ملٹری اسٹرینتھ تو ہے نہیں کچھ کرنے کی ڈائریکٹلی، اینڈ سیکنڈلی وہ بھی اوبیسلی گیس لیتے ہیں اور ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کروڈ لیتے ہیں، تو دے آر آلسو گیٹنگ افیکٹڈ بائی دیز ہائر انرجی پرائسز. سو ساری جو لارجر پاورز ہیں اور گریٹ پاورز ہیں ان کا آئی تھنک انسینٹیوز کافی ہے کہ ان دونوں سائڈوں کو بٹھا کے through Pakistan. I think Pakistan کا بڑا important role ہے as mediator and support Pakistan to get a ceasefire extension or some kind of a stable deal done کہ بار بار global economy جو ہے وہ hostage نہ ہو جائے because of this conflict. اور بے شک ہمیں بار بار ایران سے یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ نیگوسیشن میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ میننگ فل نیگوسیشن چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ٹویٹ ہے ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکان کی، جنہوں نے کہا ہے کہ معاہدے کی پاسداری ہی بامعنی مذاکرات کی بنیاد ہے. ایران میں امریکی حکومت کے طرز عمل پر گہرا تاریخی عدم اعتماد ہے، مسٹرسٹ ہے، جبکہ امریکی حکام کی ان کنسٹرکٹیو اور کانفلکٹنگ سٹیٹمنٹ پر مشتمل پالیسی ایک سخت اور تلخ پیغام دیتی ہے جن ایران سے سرنڈر کروانا ہے. ایران کسی بھی دباؤ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. ایک بار پھر ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکان نے ایک آنریبل سلوشن کی بات کی ہے، ایک میننگ فل سلوشن کی بات کی ہے، اور ہسٹری کو جو ایران اور یو ایس ہسٹری ہے خاص طور پہ مذاکرات کے حوالے سے اس کو انہوں نے ریکال کیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان احمد لندن سے اور باقر سجاد صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے